بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس دن ہمارے گھر میں بہت رونق تھی۔ سبھی رشتہ دار اکٹھے تھے جن کو باقاعدہ دعوت دے کر گھر میں بلایا گیا تھا، کیونکہ میری بھتیجی نے قرآن مکمل کر لیا تھا۔ ہم جیسے غریبوں کے لیے تو یہ بہت بڑی بات تھی کہ ہمارے خاندان میں کوئی ایک ایسی بچی تھی جو اتنی نیک کہ آج اس کی وجہ سے باقی سب لوگوں میں ہماری عزت ہو رہی تھی۔ وہ نہ صرف ہماری دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کا باعث بننے والی تھی، اس لیے سب اس سے خصوصی محبت اور شفقت سے پیش آ رہے تھے۔ لیکن دوسری طرف بھائی اور بھابھی اپنے کمرے میں پریشان ایک دوسرے سے الجھ رہے تھے کہ گھر میں مہمان اب زیادہ ہو گئے ہیں تو کھانے پینے کے اخراجات کہاں سے پورے کریں گے۔ ہم نے تو صرف اپنے ہی رشتہ داروں کو مدعو کیا تھا، لیکن جس کو بھی پتہ چل رہا تھا ہماری بچی نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، وہ دور دور سے مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ یوں گھر میں مہمانوں کا تانبا بندھا ہوا تھا، اور یہ ہمارے لیے نہایت تشویشناک تھی کیونکہ ہمارے پاس اتنے اخراجات کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اگر کھانا کم پڑ جاتا تو بڑی بے عزتی ہو جاتی۔ میری بھتیجی مجھے آ کر پوچھنے لگی کہ امی ابو کیوں آپس میں بحث کر رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ گڑیا ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے پتا ہے وہ پیسوں کے لیے پریشان ہو رہے ہیں، انہیں کہیں وہ پریشان نہ ہوں، میں نے بھی انہیں پیسے لا کر دے دیتی ہوں۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا کہ تم کہاں سے پیسے لا کر دو گی، تمہارے پاس کہاں سے پیسے آئے؟ تو کہنے لگی کہ بعد میں سب کچھ بتاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے گھر سے باہر چلی گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے بھاگنے کے لیے گئی، دیکھا تو وہ کہاں گئی ہے۔ مجھے ایک مہمان خاتون نے روک لیا۔ جب تک میں ان سے بات کر کے فارغ ہوتی، میں نے گلی میں دیکھا کوئی بھی نہیں تھا، جانے وہ کہاں بھاگ گئی تھی۔ مجھے اس بارے میں پریشانی ہونے لگی تھی۔ وہ تو بچی تھی، اسے بھلا کس نے پیسے دینے تھے؟ تو بڑوں کو ادھار نہیں دیتے لوگ، تو وہ جانے کہاں سے پیسے لینے گئی تھی۔ مجھے سخت تشویش ہونے لگی تھی۔ اگر بھائی یا بھابھی نے مجھے پوچھ لیا کہ وہ کہاں ہے تو میں کیا جواب دوں گی؟ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ خوشی خوشی گھر میں آئی اور میرے ہاتھ میں کچھ پیسے رکھ کر کہنے لگی کہ پھپھو یہ جا کر امی ابو کو دے دے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ تمہارے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، کس نے دیے ہیں؟ تو کہنے لگی کہ بعد میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ یہ پیسے ایک دوست نے مجھے انعام میں دیے ہیں۔ کہ آخر اس کی ایسی کون سی دوست تھی جس نے اتنے سارے پیسے دے دیے کہ تقریب کے انتظام بہتر ہو گیا۔ اس نے مجھے منع کیا تھا کہ میں بھائی اور بھابھی کو یہ نہ بتاؤں کہ یہ پیسے اس نے مجھے دیے ہیں۔ کہنے لگی کہ ابا ڈانٹیں گے کہ میں نے کس سے یہ پیسے مانگے ہیں، تو آپ انہیں کہیں گی کہ آپ کے پاس تھے۔ میں تو اپنی بھتیجی کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر حیران ہی رہ گئی تھی۔ وہ کتنی اچھی بچی تھی، اس نے آج تک جھوٹ نہیں بولا تھا اور ہم سب کو بھی منع ہی کرتی تھی، تو آج کیوں مجھے جھوٹ بولنے کی ترغیب دے رہی ہے؟ لیکن بہرحال اس کی بات بھی ٹھیک تھی کہ اگر بھائی کو پتہ چلتا اور ان کی بیٹی کہیں سے یہ پیسے لائی ہے تو وہ ضرور شک میں پڑ جاتے۔ میں نے سوچا کہ آج یہ تقریب ختم ہو جائے تو پھر میں اس سے آرام سکون سے پوچھوں گی کہ معاملہ کیا ہے۔ پیسے بھی اتنے تھے کہ تقریب خوش اسلوبی سے نمٹ گئی اور کچھ پیسے بچ بھی گئے تھے۔ میں نے سوچا کہ اب جب میں سب مہمان چلے جائیں گے تو مجھے اس سے پوچھنا چاہیے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے اور اسے کس نے دیے ہیں۔ ابھی میں کمرے سے باہر نکلنے ہی والی تھی کہ بھابھی کی چیخوں نے مجھے متوجہ کر دیا۔ میری بھتیجی کا نام لے کر زور زور سے چیخ رہی تھی۔ میں گھبرا گئی، یا خدا خیر ہو۔ بھاگتے ہوئے میں بھابھی کے پاس گئی تو آگے کا منظر دیکھ کر میری ہی جان نکل گئی۔ میری بھتیجی اضحیٰ اپنے کمرے میں بیڈ کے پاس نیچے زمین پر بے ہوش پڑی تھی اور بھابھی اس کے پاس بیٹھی اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا بھابھی اسے کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگی کہ مجھے نہیں پتا کہ اسے کیا ہوا تھا اور کس نے اس کو۔ ابھی میں کھانے کا پوچھنے کے لیے کمرے میں آئی تو دیکھا کہ یہ زمین پر پڑی ہوئی ہے۔ دیکھو یہ بات بھی نہیں سن رہی اور میری بچی کو ضرور کسی نے نظر لگ گئی ہے۔ بھائی بھی تھوڑی دیر پہلے کسی کام سے گھر سے باہر نکلے تھے اور ہم دونوں عورتیں گھبرا گئی کہ اب کیا کریں۔ اچانک بھائی مجھے کہنے لگے کہ محلے کی نرس شکیلہ کو بلاؤ، اسے کہو کہ آ کر میری بیٹی کو دیکھے، اسے کیا ہوا ہے۔ میں جلدی سے بھاگ کر اس نرس کو بلا لائی۔ اس نے آ کر میری بھتیجی ارہا کے چہرے پر پانی چھڑکا
اور 1-2 انجیکشن لگا کر تھوڑی ہی دیر میں وہ ہوش میں آ گئی۔ ہم دونوں تو اسے دیکھ کر ہی بے بس سے ہونے لگے تھے۔ آدھی جان نکل گئی کہ ایک دم سے اسے کیا ہو گیا۔ صبح تک تو وہ حشاش بشاش ٹھیک ٹھاک تھی، اور اب ایک دم سے ہی وہ نچھڑ پڑ گئی تھی جیسے صدیوں کی مریض ہو۔ سچ میں نظر واقعی برحق ہوتی ہے۔ نرس نے بھی یہی کہا تھا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ اس کا صدقہ وغیرہ دیں، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ بھابی نے اپنے پاس جتنے بھی پیسے تھے اس میں سے آدھے پیسے صدقے میں دے دیے، اور پھر اپنی بیٹی کے لیے باہر سے پھل وغیرہ لینے چلی گئی۔ یہ میرے لیے بہترین موقع تھا کہ میں اس سے پوچھ لیتی، لیکن اس کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ مجھے یہ بات کرنا بھی مناسب نہیں لگا۔ میں اس کے پاس بیٹھ کر اس کا سر دبانے لگی۔ وہ غنودگی سے جا رہی تھی، اور اس کی حالت یہ دیکھ کر میں بہت پریشان ہو رہی تھی کہ ایک دم سے ہی اسے یہ کیا ہو گیا ہے۔ وہ میرے بھائی اور بھابھی کی اکلوتی بیٹی تھی، اور ہم سب کی جان اسی میں بستی تھی، اور میں اور بھائی بس ہم 2 ہی امی ابا کی اولادیں تھیں۔ بھائی مجھ سے 10 سال بڑا تھا، اور وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، اور اس نے اپنی بیٹی کی طرح مجھے پالا تھا اور میری ہر خواہش پوری کی تھی۔ جب بھائی کی شادی کا وقت آیا تو اس نے اپنی بیوی سے صاف صاف کہہ دیا کہ میری چھوٹی بہن نہیں بلکہ میری بیٹی ہی ہے، تمہیں بھی اس کا میری طرح ہی خیال رکھنا ہوگا۔ اور میری قسمت اچھی تھی کہ میری بھابھی ویسی ہی تھی جیسے میں چاہتی تھی۔ اس نے ماں کی طرح میرا خیال رکھا، اور 2 سال گزر گئے، اور ابھی تک بھائی اور بھابھی کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی، اور میرے ماں باپ کو اپنے پوتے پوتیوں کو دیکھنے کا بہت تمنا اور شوق تھا۔ اماں کہتی تھی کہ اگر میری پوتی ہوئی تو میں اس کا نام ارحا رکھوں گی، اور ابا کہتے تھے کہ اگر پوتا ہوا تو میں اس کا نام بلال رکھوں گا۔ ہر وقت بس ہمارے گھر میں بچیوں کو ہی باتیں ہوتی رہتی تھیں، اور میں امی ابا کو منع کرتی کہ ایسی باتیں مت کیا کریں، بھابھی کا دل دکھے گا، جب ان کو اولاد نہ ہونی ہی تو ہو جائے گی۔ ایک دن ابا بھابھی سے کہنے لگے کہ بیٹا تیرے گھر بھی اولاد ہوگی تو ان سے کسی ایک کو حافظہ قرآن ضرور بنانا۔ بھائی اور بھابھی نے اماں ابا سے وعدہ کر لیا، لیکن ہم کیا جانتے تھے کہ امی ابا یہ وعدہ کیوں کر رہے ہیں۔ ان کی زندگی بہت تھوڑی رہ گئی ہے۔ پہلے ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہی دنیا چھوڑ کر چلے گئے، اور اماں ان کے جانے کے اتنی دیر بعد ہی بیمار رہنے لگی تھی۔ 5 مہینے بعد ہی وہ بھی ابا کے پاس چلی گئی تھی۔ میری تو دنیا ہی اندھیر ہو گئی تھی، اور اس صورتحال میں بھابھی ہی تھی جنہوں نے مجھے سہارا دیا، اور اسی دوران بھابھی امید سے ہو گئی۔ یہ خبر جیسے تپتے صحرا میں بارش کی مانند تھی کہ ہمارے گھر میں اماں ابا کے جانے سے بعد جو اداسی ہو گئی تھی وہ یقیناً بھائی کی اولاد پوری کر دیتی۔ میں نے ان دنوں بھابھی کا بہت خیال رکھا، اور جب بھابھی کے ہاں پہلی بیٹی نے جنم لیا تو اماں کی خواہش کے مطابق اس کا نام ارحا رکھا۔ وہ ایک بہت ہی پیاری اور ذہین بچی تھی، بچپن سے ہی یہ ہر کلاس میں اول آتی تھی، اور ہم خوش تھے کہ اس کو حافظہ قرآن بنائیں گے، کیونکہ یہ بہت ہی ذہین ہے۔ جب اس نے 6 جماعتیں پڑھ لیں تو ہم نے اسے مدرسے میں ڈال دیا۔ عام طور پر لوگ 2 یا 3 سال میں حفظ کرتے ہیں، لیکن ہماری بچی اتنی ذہین تھی کہ اس نے محض 1 سال ہی میں مکمل قرآن حفظ کر کے سب کو حیرت میں ڈال دیا، اور وہ تھی بھی 13 برس کی۔ ہر طرف اس کے چرچے ہونے لگے، اور آج گھر میں بھی سب مہمان اس کے صدقے واری جا رہے تھے، اس کی بلائیں لے رہے تھے، اور اس سے سوالات کیے جا رہے تھے۔ تو مجھے یہی خیال بار بار آ رہا تھا کہ ضرور کسی کی نظر لگ گئی ہے جو میری بھتیجی اتنی بیمار پڑ گئی ہے۔ تھوڑی دیر میں ہی بھابھی گئی اور اس کے لیے پھل وغیرہ لے کر آئی، لیکن اس سے کچھ بھی کھایا نہیں جا رہا تھا۔ رات تک اس کی حالت اور بگڑ گئی تو ہم اسے ایمرجنسی ہسپتال لے کر بھاگے۔ اس کی بیماری کی ڈاکٹروں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کہنے لگے کہ بظاہر تو یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم خود حیران ہیں کہ اس کی ایسی حالت کیوں ہو رہی ہے۔ اس کے بے شمار ٹیسٹ کیے گئے، لیکن ٹیسٹوں میں کچھ بھی ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ ہم تینوں ارحا کو لے کر پریشان بہت تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ 1-2 بار جب اسے تھوڑا سا ہوش آیا تو وہ مجھے اپنے پاس بلا کر کچھ کہنے لگے، لیکن مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی،
اور میں نے اسے مزید بولنے سے منع کر دیا۔ تم کچھ بھی مت بولو، بس آرام کرو۔ لیکن وہ بہت بے چین تھی، ایسے کہ جیسے مجھے کچھ پتہ ہی چاہ رہا ہو، لیکن اس کی اتنی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی کہ اس کی بیماری پر جتنے بھی پیسے ہمارے پاس تھے سب خرچ ہو رہے تھے۔ میرا بھائی ایک فیکٹری میں معمولی سی نوکری کرتا تھا اور وہاں بھی وہ جتنا ایڈوانس لے سکتا تھا اس نے لیا اور اپنی بچی کی بیماری پر لگا دیا۔ لیکن ہم سب کی کوشش رائے گاں چلی گئی، ہم اسے بچا نہیں پائے۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا اور ہم اسے اسپتال سے لے کر گھر آ گئے۔ وہ دن ہمارے لیے قیامت کا دن تھا۔ خدا ایسی آزمائش کسی پر نہ لائے کہ گھر میں میت پڑی ہو اور کفن دفن کے لیے گھر والوں کے پاس ایک بھی روپیہ نہ ہو۔ ہم نے سارے پیسے تو اس کی بیماری پر لگا دیے تھے، ہسپتال کے خرچے اور باقی ٹیسٹوں وغیرہ، اور اب یہ حال تھا کہ ہمارے پاس کفن کے پیسے نہیں تھے۔ اتنی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی کہ رشتہ داروں کو فون کر کے ہی اطلاع کر دیتے۔ ابھی اسی پریشانی میں تھے کہ پڑوسن نرس چلی آئی۔ پریشانی کا سبب پوچھا تو جب اسے پتہ چلا تو کہنے لگی کہ میرے پاس آپ لوگوں کی پریشانی کا حل ہے۔ ہم نے بے چینی سے پوچھا کہ کیا، تو وہ کہنے لگی کہ اپنی بیٹی کی لاش کو ایک دن کے لیے ہمارے ہسپتال میں جمع کرا دو، تم لوگوں کو بیٹی کے کفن دفن کے ساتھ لاکھوں روپے ملیں گے۔ اور میں نے غصے سے کہا، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ہم اپنی بیٹی کو تمہارے ہسپتال والوں کے ہاتھوں بیچ دیتے۔ تو کہنے لگی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، صرف ایک رات کے لیے ہی، وہ بھی صرف اس کے لیے کہ ہمارے ہسپتال وغیرہ میں مسلم ڈاکٹر تمہاری قرآن حافظہ بیٹی کو تجربہ کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کس قسم کا تجربہ؟ تو کہنے لگے کہ وہ صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا دماغ کتنا تیز تھا۔ میں نے پوچھا کہ کس قسم کا تجربہ؟ تو کہنے لگے کہ وہ اس کے لیے بس ایک ٹیسٹ کریں گے، تو بعد میں تم لوگ اپنی بیٹی کو صبح واپس لے آنا اور دفنا دینا۔ میں نے اسے صاف صاف منع کر دیا کہ ہم ایسے کچھ بھی نہیں کریں گے۔ تو بھابھی نے مجھے کہنے لگی کہ تم ہو کون؟ اور میری بیٹی کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والی اس کی ماں ہوں، اور مجھے یہ سودا منظور ہے۔ میں نے ہکا بکا ہو کر بھابھی کو دیکھا۔ اس نے مجھے آج تک یہ بات نہیں کہی تھی کہ میں اس کی بیٹی کے معاملے میں کیوں بولتی ہوں، تو پھر آج کیوں؟ بھابھی مجھے ایک طرف لے گئی اور کہنے لگی کہ ہمارا فائدہ اسی میں ہے کہ ہم اس کی بات مان لیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو بھابھی کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کی تجہیز و تکفین نہایت ہی شاندار ہو۔ میری بیٹی حافظ قرآن تھی اور اس کا اتنا حق تو بنتا ہے کہ اس کے شیان کفن دفن کا بندوبست کیا جا سکے۔ میں نے پریشانی سے کہا، لیکن بھابھی کو وہ ہسپتال والے جانے ہماری بچی کے ساتھ کیا کریں گے؟ تو بھابھی روتے ہوئے کہنے لگی کہ کیا ہی کر لیں گے، اب تو میری بیٹی مر گئی ہے، اب اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ تم بس چپ رہو، ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ بھائی بھی نہیں مان رہا تھا، لیکن بھابھی نے اسے بھی منا لیا اور ہمیں اپنی بیٹی اس نرس کے حوالے کرنی پڑی۔ بھائی اسے خود اسی ہسپتال چھوڑ کر آیا تھا جہاں سے اس کی میت آئی تھی۔ نرس نے صرف ایک رات کا وعدہ کیا تھا اور وہ رات ہم تینوں نے بڑی مشکل سے گاتے ہوئے گزاری تھی۔ تینوں ہی ارحا کو یاد کر کے رو رہے تھے اور اس کے بچپن سے لے کر اب تک کی باتیں یاد کر رہے تھے۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ اس نے مجھے بتانا تھا کہ اپنی حفظ کی تقریب والے دن وہ پیسے کہاں سے لے کر آئی تھی، اور شاید میں بھی وہ جب بستر مرگ پر تھی تو یہی بات بتانے کے لیے مجھے بار بار اپنے پاس بلا رہی تھی، لیکن موت نے اسے اتنی مہلت نہیں دی۔ کاش کہ مجھے بتا دیتی تو میں بھی کچھ بھی کر کے جس سے اس نے پیسے لیے تھے اسے واپس کر دیتی، تاکہ میری بھتیجی کے سر پر کوئی قرض نہ رہتا۔ جیسے ہی رات گزری اور صبح ہوئی تو ہم سب جلدی سے ہسپتال بھاگے کہ اپنی بچی کی میت لے سکے، لیکن حیران رہ گئے کہ وہاں پر تو رش لگا ہوا تھا، اور بھائی نے ایک آدمی کو پوچھا کہ یہاں پر اتنے لوگ کیوں اکٹھے ہونے، کہنے لگا کہ ہسپتال میں آگ لگ گئی ہے۔ یہ سنتے ہی ہماری تو جان ہی نکل گئی۔ فوراً اس کمرے کی طرف بھاگے جس میں بچی کو رکھا گیا تھا، لیکن یہ دیکھ کر تو ہم کام کر ہی رہ گئے کہ آگ اسی کمرے میں لگی ہوئی تھی جس میں ہماری بچی تھی۔ بھابھی چیخنے لگی اور ان دو کو دورے پڑنے لگے۔ بھابھی
آگے بڑھ کر اس کمرے میں جانے لگی، لیکن انہوں نے سیکورٹی روک لیا اور کچھ پتہ نہیں تھا کیا کہ آگ وہاں پر کیسے لگی اور کس نے لگائی۔ کمرے کے اندر جو کچھ بھی تھا وہ جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ تو بھائی غصے سے کہنے لگا کہ میں ہسپتال کی انتظامیہ پر کیس کروں گا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ غریب آدمی تھے اور ان کی کون سن سکتا ہے۔ نرس ہمارے پاس آ کر کہنے لگی کہ یہ صرف ایک حادثہ تھا، خدا کو ایسا ہی منظور تھا، آپ لوگ کیا کر سکیں گے؟ کچھ بھی نہیں۔ ابھی تو ڈاکٹر نے اس کے اوپر سے ٹیسٹ بھی نہیں کیا تھا، لیکن وعدہ کے مطابق آپ کو لاکھوں روپے ملیں گے، جس سے آپ کی ساری زندگی سکون سے گزر جائے گی۔ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آگ صرف اسی کمرے میں ہی کیوں لگی، باقی کمروں تو بالکل ٹھیک تھے، جانے کیوں، لیکن مجھے یہ بات شک میں مبتلا کر رہی تھی کہ جس کمرے میں میری الہا کی لاش تھی صرف وہیں پر ہی یہ حادثہ ہوا، اور کہیں بھی ہو سکتا تھا، اور کہیں بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن ہونے کو کون ٹال سکتا تھا؟ وہ تو پہلے سے ہی اس دنیا میں نہیں رہی تھی، اور اب اس کی میت بھی دفنانے کے ہم قابل نہیں رہے تھے۔ ہم نے سب کو یہی کہا تھا کہ وہ اسپتال میں زیر علاج تھی کہ اسی کمرے میں آگ لگ گئی جس میں ہماری بچی رہا جل گئی، اور ڈاکٹر کی طرف سے ملے گئے پیسوں سے بھی بابی نے آخری رسومات بہت ہی شان سے ادا کی۔ حالانکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ ہم اپنی بچی کے بدلے میں پیسے وصول کریں، لیکن کہتے ہیں نا کہ پیسے اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، تو ایسا ہی تھا کہ اب انہی پیسوں سے ہمارے گھر کا چولہا جلنے لگا تھا، کیونکہ بائی کو تو ان کی فیکٹری والوں نے کام سے نکال دیا تھا، اور جب تک اسے کوئی نیا کام نہیں ملتا تو ہمیں انہی پیسوں سے گزارا کرنا پڑے گا، ورنہ مر جاتے۔ میں ابھی گھر کے حالات کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ مجھے بھی کوئی نوکری کر لینی چاہیے، اگر چاہ مجھے پڑھائی کا شوق تھا اور میں نے انٹرویو کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی، لیکن اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ کاش میں تھوڑا اور پڑھ لیتی تو آج اس مصیبت اور مشکل وقت میں اپنے بھائی کا سہارا تو بن جاتی۔ میری شادی سے ہی پڑھائی سے جان چھوٹ گئی تھی، اور میرا بھائی مجھے یہ کہتا تھا کہ میں پڑھ لکھ کر کچھ نہیں بن سکا، لیکن تم پڑھو، مگر وہ بھی مجھے مزید پڑھنے کے لیے قائل نہ کر سکا، اور انٹر کے بعد میں گھر پر بیٹھ گئی، نہ تو کوئی ہنر سیکھا، اور میرے پاس علم تعلیم تھی، اور آج مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا میں نے اپنی زندگی کے اتنی قیمتی سال برباد کر دیے ہیں، ورنہ کچھ سیکھا ہوتا اور کچھ پڑھا ہوتا تو آج اپنے گھر کے حالات بدلنے پر اپنا کچھ کردار ادا کر سکتی۔ آپ مجھے کوئی اچھی نوکری تو مل نہیں سکتی، تو میں نے سوچا کہ صفائی ستھرائی کا کام ہی کہیں مل جائے تو وہ بھی کر لوں گی۔ ایک دن میں نے اسی ہسپتال کے باہر بورڈ پر لکھا تھا دیکھا کہ صفائی کے لیے آیا کہ آخری ضرورت ہے، تو میں وہاں پر چلی گئی۔ انتظامیہ نے مجھ سے بات چیت کی اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، تمہیں یہ نوکری مل جائے گی، تم کل سے آ جانا۔ مگر اس وقت میں نے دیکھا کہ ہماری پڑوسن مجھے دیکھ کر وہیں پر آ گئی اور حیرانی سے پوچھنے لگی کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں نے اسے کہا کہ یہاں پر صفائی کے لیے آیا کی ضرورت تھی، تو میں انٹرویو دینے آئی تھی اور ان لوگوں نے مجھے رکھ لیا۔ تو میری بات سن کر ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، مجھے کہنے لگی کہ نہیں، کہ تم یہاں پر نوکری نہیں کر سکتی۔ میں نے ناگواری سے پوچھا کہ کیوں نہیں کر سکتی؟ ان لوگوں نے تو مجھے رکھ لیا ہے، میں کل سے ہی نوکری شروع کر دوں گی۔ اور وہ مجھے دیکھے بغیر جلدی سے اس کمرے میں بھاگ گئی جہاں پر انتظامیہ کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں اس کے رویے کو لے کر سوچنے لگی کہ اسے کیا ہو گیا ہے اور اس سے بلا میری نوکری سے کیا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، اور میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ مجھے ان لوگوں سے کچھ بات چیت کرتی نظر آئی تھی۔ اس کی بات کرنے کے انداز سے ایسی سنسنی تھی کہ لگ رہا تھا کہ جیسے بہت ہی کم ہوا انکشاف کر رہی ہو، اور ان لوگوں نے مجھے شیشے کے باہر سے دیکھا تو مجھے جانے کیوں ایسا لگا کہ اندر میرے ہی بارے میں بات ہو رہی ہے۔ کچھ منٹوں کے بعد نرس میرے پاس آ کر کہنے لگی کہ تم اندر چلو، تمہیں اندر بلایا جا رہا ہے۔ میں جب اس کے ساتھ کمرے میں گئی تو مجھے کہنے لگے کہ ہم معذرت چاہتے ہیں، آپ کو یہ نوکری نہیں دے سکتے۔ اصل میں یہ نرس پہلے ہی کسی اور سے وعدہ کر چکی تھی
کہ نوکری انہیں ہی ملے گی، اور ہمیں یاد نہیں رہا تھا کہ ہم نے آپ کو رکھ لیا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ہماری بہت پرانی سٹاف ہے تو ہمیں ان کی بات رکھنی ہوگی، اس لیے آپ جا سکتی ہیں۔ میں بہت دکھی ہو کر وہاں سے نکل آئی، لیکن میں الجھ بھی گئی تھی کہ انہوں نے تو پہلے ہاں ہی کر دی تھی، اور پھر اس نرس کے کہنے پر انہوں نے ایسا کیوں کیا، اور اس نرس کو مجھ سے کیا دشمنی تھی کہ اس نے میری نوکری نہیں ہونے دی۔ مجھے کہنے لگی کہ اصل میں میری کام والی نے مجھے کئی دنوں سے کہہ رکھا تھا کہ اگر اسپتال میں آنے کی ضرورت ہوتی تو میں اسے ضرور بتاؤں، تو میں نے اس سے وعدہ کیا تھا، اور اب میں اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے مجھے مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑا تھا۔ مجھے معاف کر دو، لیکن میں کوشش کروں گی کہ تمہاری کسی اور چھوٹے موٹے نوکری کروا سکوں۔ تمہیں یہ آیا کی نوکری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم تو تھوڑی پڑھی لکھی ہو، اور میں چاہتا ہوں کوشش کرو کہ میں تمہیں کوئی اچھا کام دلاؤں۔ اگرچہ وہ میری بڑی ہمدرد تھی، لیکن مجھے اس کے کسی بھی بات کا یقین نہیں آیا تھا۔ اس کی نیت میں ہی فطور لگ رہا تھا۔ مجھے اس کی بات بھی چھوٹی ہی لگ رہی تھی۔ میری جگہ وہ کسی اور کو نوکری پر رکھنے کا وعدہ کر چکی تھی۔ اگر ایسا ہوتا، میں اس سے مزید الجھنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے چپ چاپ اسپتال سے باہر نکل آئی۔ گھر آ کر بھی میں اس کے رویے پر پریشان ہوتی جا رہی تھی اور سوچتی رہی کہ آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، لیکن مجھے کوئی بھی سیرا ہاتھ میں آتا نظر نہیں آیا۔ اگلے دن پھر سے نوکری کی تلاش میں گھر سے باہر نکلی تو واپسی پر اسی اسپتال کے سامنے سے گزری اور دیکھا کہ وہ اشتہار ابھی تک وہیں پر لگا ہوا تھا۔ اصولی طور پر تو جب انہوں نے فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ وہ اس نرس کے کہنے پر کسی کو رکھیں گے تو پھر انہیں یہ اشتہار اتار دینا چاہیے تھا۔ جب ایسا نہیں تھا، اور بات مجھے کسی طور پر بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں نے ان کو آزمانے کی خاطر ایک فیصلہ اور اپنا حلیہ بدل کر دوبارہ سے اس کے ہسپتال میں چلی گئی، اور اپنے آپ کو ایک ان پڑھ اور بڑی عمر کی عورت ظاہر کیا اور نوکری کی خواہش کی۔ تو پھر مجھے انتظامیہ نے انٹرویو دینے کے لیے اسی کمرے میں بلایا۔ وہ لوگ تو نہیں پہچان پائے، اور کچھ ضروری سوالات کے بعد کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، ہمیں آیا کی ضرورت ہے تو کل سے تم کام پر آ جانا، لیکن اس اسپتال کے کچھ اصول ہیں کہ تمہیں اپنے کام سے ہی کام رکھنا ہوگا، اور کسی سے بھی معاملے میں کسی قسم کی مداخلت کرو گی تو تم اس نوکری سے فارغ کر دی جاؤ گی، اور اصولوں کی خلاف ورزی کے نتیجے میں تمہیں جیل بھی ہو سکتی ہے۔ میں گھر سے واپس آ گئی تو نوکری تو مجھے مل گئی تھی، اب مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ وہ نرس ایسا کیوں نہیں چاہتی تھی کہ میں یہاں پر آؤں، اور شام ہم محلے دار تھے تو وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کی سرگرمی کے بارے میں جان لوں۔ یہ ڈر ہوگا کہ کہیں میں اس کے آس پاس ہی رہوں گی تو اس پر نظر نہ رکھ سکوں۔ کوئی تو ایسی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے وہ گھبرا گئے۔ اس نے مجھے یہاں سے نکلوانے کی پلاننگ کی تھی۔ میں اب اپنا حلیہ روز بدل کر وہاں پر جاتی تھی، اور ایک تو باہر وہ بھی میرے سامنے سے ہی گزری، لیکن اس نے مجھے نہیں پہچانا۔ میں اس پر نظر رکھنے لگی تو یہ جان کر مجھے حیرانی ہوئی تھی کہ وہ ڈاکٹرز کے ساتھ ایک خاص کمرے میں جاتی تھی، اور ان ڈاکٹروں کے ساتھ ہی اس نرس کے علاوہ اور کسی نرس کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ صرف چند لوگ ہی اس کمرے میں جا رہے تھے، اور وہاں پر صفائی والی بھی کوئی اور ہی تھی۔ اسپتال کے کسی عملے کو بھی اس کمرے میں نہ جانے کی اجازت نہیں تھی، اور نہ ہی کسی کے بارے میں کچھ پوچھنے کا حق تھا۔ جو عورت اندر صفائی کرتی جاتی تھی، ایک دو بار میں سے اس سے پوچھا کہ آخر اس کمرے میں ایسا کیا ہے۔ کہنے لگی کہ اصل میں یہاں پر کچھ خاص مریض ہوتے ہیں جن پر وہ ڈاکٹر تجربہ کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے باقیوں کو یہاں پر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ وہ اس اسپتال میں چونکہ کافی سالوں سے کام کر رہی تھی تو اس پر ڈاکٹر کو اعتبار تھا، اور اس کمرے کی صفائی کے لیے صرف وہی اندر جاتی تھی۔ ایک بار میں صفائی کر رہی تھی تو میرے سامنے اسٹریچر گزرا، جس پر شاید کوئی نوجوان مریضہ تھی، جس پر تجربے کی غرض سے اسے سامنے والے کمرے میں لے جایا جا رہا تھا، لیکن اس کا ایک ہاتھ چادر سے باہر نکل کر لٹک رہا تھا، اور میں نے اس کے ہاتھ کو دیکھا تو
ایک دم سے چونک گئی کیونکہ اس مریضہ کے ہاتھ کے 2 انگوٹھے نہیں تھے، اور یہ دیکھ کر اس کے لیے چونکی تھی کیونکہ میری مرحوم بھتیجی ارہا کے ہاتھوں میں بھی 2 انگوٹھے تھے۔ اور پہلے میرے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں یہ ارہا تو نہیں، لیکن پھر میں نے دیکھا تو ڈانٹا کہ بھلا یہاں پر کیسے ہو سکتی ہے، اس کو تو گئے ہوئے 2 مہینے ہونے لگے ہیں۔ لیکن جانے کیوں میرے اندر سے بار بار یہی آواز اٹھ رہی تھی کہ مجھے آگے بڑھ کر چہرے سے چادر ہٹا کر دیکھ لینا چاہیے کہ آخر وہ کون ہے، اور شاید میں ایسا کر بھی لیتی، لیکن اسی وقت ڈاکٹر اسٹریچر کو لے کر کمرے کے اندر چلے گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ میرا دل بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ اس اسٹریچر پر میری بھتیجی ہی ہوگی، لیکن میں نے پھر سوچا کہ اگرچہ ہم نے اس کی میت اپنے ہاتھوں سے نہیں دفنائی، لیکن اس نے ہماری نظروں کے سامنے ہی دم توڑ دیا تھا۔ اب اس کے زندہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یقیناً کوئی اور بچی تھی جس کو دیکھ کر مجھے اپنی بھتیجی کا وہم ہو رہا تھا، لیکن اسی دن اتفاقاً ایسا ہوا کہ جو میرے ساتھ میں کام کرنے والے مجھے کہنے لگے کہ میری طبیعت بہت خراب ہے اور ڈاکٹر صاحب نے آنے سے پہلے مجھے اس کمرے کی صفائی کرنے کے لیے کہا ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ آج تم میری جگہ چلی جاؤ، لیکن کسی کو بتانا مت، ورنہ میری نوکری بھی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کمرے میں میرے علاوہ آج تک کوئی نہیں آیا گیا۔ اس نے اپنے کپڑوں سے اپنے نام کی چٹ میرے کپڑوں پر لگا دی اور میں اچھے سے خود کو ماسک میں کور کر کے اس کی جگہ اس کمرے میں صفائی کے لیے چلی گئی۔ وہاں پر وہ صبح والی مریضہ ایک مشین کے نیچے لیٹی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر سفید رنگ کی چادر تھی، اور جانے وہ زندہ تھی یا نہیں، میری صفائی کرتے ہوئے میرا دھیان بار بار اسی کے اوپر جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے چہرے سے چادر ہٹا کر دیکھتی، اسی وقت ڈاکٹر کے ساتھ وہ نرس بھی اندر داخل ہوئی۔ اس مریضہ کا معائنہ کرنے کے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے گئے اور جاتے ہوئے مجھے بھی کہنے لگے کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، کیونکہ اب ہم اس کمرے کو تالا لگانے لگے ہیں۔ میں چپ چاپ ان کے ساتھ کمرے میں باہر آ گئی۔ میں نے اپنے ساتھی عورت سے پوچھا کہ اس کمرے میں جو مریضہ ہیں، کیا تم اس کے بارے میں جانتے ہو؟ تو وہ کون ہے؟ تو کہنے لگے کہ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا، اتنا پتا ہے کہ کوئی بچی ہے، بڑی ہی پیاری ہے، جانے کن ماں باپ نے تجربات کرنے کے لیے ڈاکٹر کے ہاتھوں اپنی بیٹی کو بیچ دیا ہے۔ بچی کا سن کر میرے دل کو کچھ ہونے لگا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس وقت کے اس کے سٹریچر کو پر کوئی جوان مریضہ نہیں بلکہ کوئی بچی ہی تھی۔ اگلے دن میں نے خود اسے کہا کہ تمہاری طبیعت ابھی بھی مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، تو آج میں نہ صرف اس کمرے میں بلکہ جہاں جہاں تمہاری ڈیوٹی ہے ہر جگہ تمہارے حصے کی صفائی کر دوں گی۔ تو اس نے خوش ہو کر آج بھی اپنی جگہ مجھے بھیج دیا۔ میں نے جاتے ہی اس بچے کے منہ میں کپڑا ہٹانے کی کوشش کی تو اسی وقت دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں جلدی سے مشینوں کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ کچھ ڈاکٹر اور وہی نرس کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ ڈاکٹر اس نرس کو کہنے لگا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ بچی غیر معمولی طور پر ذہانت کی حامل ہے، اور اس کے دماغ سے لیے گئے ان ذہانت کے خلیوں کی وجہ سے ہی ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے۔ وہ نرس کہنے لگی کہ ذہین بھی ہے، اسی لیے تو اس کے گھر والوں نے اسے حافظہ قرآن کے لیے مدرسے میں ڈالا تھا۔ ہمارے ہاں مدارس میں زیادہ تر وہی بچی جاتی ہے جو ذہین ہوتی ہے، ورنہ آپ خود ہی سوچیں کہ اتنی بڑی کتاب میں جس میں 30 پارے ہوں، کیا وہ آسانی سے عام لوگوں کو یاد ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ ایسا تو صرف ذہین بچے ہی کر سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر بات کرنے میں وہ سب لوگ وہاں سے چلے گئے اور ان کی باتیں سن کر میں سناٹے میں آ گئی تھی۔ اس نرس کے حافظ قرآن کہنے پر میں چونک گئی اور ان کے کمرے سے باہر جاتے ہی میں جلدی سے اس بچی کے پاس گئی اور ایک دم سے اس کے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ میرے شک کی بدترین تصدیق ہو گئی، کیونکہ وہاں پر تو میری ہی بھتیجی ارہا لیٹی ہوئی تھی، مشینوں سے جکڑی ہوئی، وہ پہچانی ہی نہیں جا رہی تھی۔ میں تو یہ دیکھ کر خوش ہو گئی کہ زندہ تھی۔ میں اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے ڈرائیور سے کہہ کر اگر میں نے اس کو ان مشینوں سے آزاد کرنے کی کوشش کی تو کہیں گے کہ اس کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے۔ میں سوچنے لگی کہ پھر میں نے ایک فیصلہ کرتے ہوئے اسی وقت پولیس کو فون کر دیا اور ان کو کہا یہ کہ
یہاں پر غیر مسلم ڈاکٹر بچوں کو اغوا کر کے ان پر تجربہ کرتے ہیں اور میری بھتیجی بھی انہی کے قبضے میں ہے۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہی پولیس نے آ کر چھاپا مارا تو وہاں پر ارہا کے علاوہ کئی اور بچے ملے، اور وہ سب کے سب حافظ قرآن بچے تھے جن کے گھر والوں کو یہی تاثر دیا گیا تھا کہ وہ وفات پا چکے ہیں، اور اب وہ ڈاکٹر ان پر آرام و سکون سے تجربات وغیرہ کر رہے تھے۔ مزید تفتیش کرنے پر اس نرس نے انکشاف کیا کہ وہ غیر ملکی اور غیر مسلم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اور انہیں ہمارے ملک کے ذہین ترین بچے چاہیے تھے جن پر وہ تجربات کر سکیں، خاص کر کے وہ بچے جو جوان قرآن پاک حفظ کرتے ہیں۔ ان ڈاکٹر کے نزدیک ایسے بچے غیر معمولی ذہانت کے حامل ہوتے ہیں اور انہیں دینی چاہیے تھی۔ میں انہیں ایسے بچے مہیا کرتی تھی۔ تمہاری بھتیجی ارہا کے بارے میں بھی مجھے پتہ چلا کہ قرآن پاک حفظ کرتی ہے، تو ایک دن میں نے اسے کچھ پیسے دینے کی کوشش کی تو اس نے منع کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ تمہارا قرآن پاک حفظ کرنے کا انعام ہے، جب تمہیں پیسوں کی ضرورت ہو تو آ کر لے جانا۔ تب وہ منع کر کے چلی گئی، لیکن پھر جب اس دن تم لوگوں کے گھر پر تقریب تھی تو تم لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے، تو وہ میرے پاس آئی، مجھے کہنے لگی کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ وہ پیسے میرے انعام میں ہیں، تو کیا آپ مجھے دے سکتے ہیں؟ اسی وقت میں نے پورا پلان بنایا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے اسے بٹھایا اور شربت پلایا اور بہت سارے پیسے دے کر کہا کہ مجھے تم سے کچھ کام ہے، تو جب تمہاری تقریب ختم ہو جائے تو میرے گھر پر آنا، اور میرا شکریہ ادا کرنے آئی تو میں نے انجیکشن لگا دیا، اور جب تمہیں پیسوں کی ضرورت ہو تو مجھ سے آ کر لے جانا۔ تب تو میں نے منع کر کے چلی گئی تھی، لیکن پھر جب اس دن تم لوگوں کے گھر پر تقریب کی تھی تو تم لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے، تو وہ میرے پاس آئی، مجھے کہنے لگی کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ وہ پیسے میرا انعام ہے، تو کیا آپ مجھے دے سکتی ہیں؟ اسی وقت میں نے پورا پلان بنا لیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے اس سے بٹھایا، شربت پلایا اور بہت سارے پیسے دے کر کہا کہ مجھے تم سے کچھ کام ہے، تو جب تمہاری تقریب ختم ہو جائے تو میرے گھر پر آ جانا۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے آئی تو میں نے اسے انجیکشن لگا دیا، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب رہنے لگی، اور پھر میرے ہی مشورے پر تم لوگوں نے اسے اسی ہسپتال میں داخل کر دیا، جہاں پر ہم اس کا تجربہ کرنا چاہتے تھے کہ ان ڈاکٹرز نے جان بوجھ کر ایسی حالت میں رکھا تھا۔ تم لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ اب بس اس کے آخری دن قریب ہے، پھر ہم نے اسے انجیکشن لگا دیا، جس کی وجہ سے اس کے دل کی دھڑکن بہت ہی کم ہو گئی، لیکن وہ زندہ تھی۔ پلان کے مطابق تو وہ لوگوں کو کہہ دیا گیا تھا کہ اس کی وفات ہو گئی ہے۔ تم لوگ اسے گھر پر لے گئے، اور میں نے کفن دفن اور لاکھوں روپے کے لالچ میں جب یہ کہا کہ ایک رات کے لیے اپنی بیٹی کو ہسپتال میں داخل کر دو، تو اس کے پیچھے بھی ہمارا پلان ہی تھا۔ ہم نے اس کمرے میں بھی جان بوجھ کر آگ لگائی تھی، اور تمہاری بھتیجی کو پہلے ہی کسی اور کمرے میں شفٹ کر لیا گیا تھا تاکہ تم لوگ اسے بھول جاؤ۔ ڈاکٹر ذہین بچوں کے دماغ کی ذہانت میں جینز لے کر تجربات کرتے ہیں، اور تمہاری بھتیجی کے علاوہ اور بھی وہاں پر کئی بچے تھے۔ میں اسی لیے نہیں چاہتی تھی کہ تم یہاں پر کام کرو۔ میں تو یہ سن کر ہی کانپ گئی تھی کہ پچھلے 2 مہینوں سے میری بھتیجی ان ظالموں کے قبضے میں تھی، اور وہ اس پر تجربات کر رہے تھے۔ ان ڈاکٹروں کی بہت ہی پہنچ تھی، اور ان لوگوں نے کوشش کی کہ یہ معاملہ دب جائے، لیکن چونکہ میڈیا والوں کو بھی خبر ہو گئی تھی تو اب ان کا بچنا ناممکن تھا۔ عدالت نے اسی نرس اور ڈاکٹر سمیت سب کے لائسنس کینسل کر کے ان کو طویل عرصے کے لیے جیل کی سزا دے دی۔ ارہا اور باقی بچوں کو علاج کے دوسری ہسپتال میں شفٹ کر دیا گیا۔ جس دن وہ صحت یاب ہوں گے تو گھر واپس آئے تو وہ ہمارے لیے عید سے کم نہیں ہوگا۔ ہماری بچی کو دوسری زندگی ملی تو اس کے لیے خدا کا جتنا بھی شکر ادا کرنا ہو اتنا ہی کم ہے۔ اس نے ٹھیک ہونے کے بعد مجھے بتایا کہ میں ہسپتال میں تھی، تو میں آپ کو یہی بتانا چاہتی تھی کہ اس نرس آنٹی کی وجہ سے ہی میری طبیعت خراب ہوئی ہے، لیکن مجھ سے یہ بولا نہیں گیا تھا، اور بعد میں بھی
اس بیچاری کو دوائیوں کے زیر اثر زیادہ تر وقت بھی بے ہوش ہی رکھا گیا تھا۔ اس کو ریکور ہونے میں بہت ہی وقت لگا، لیکن یہ بڑی خوشی کی بات تھی کہ وہ صحیح سلامت تھی۔ ارہا سمیت سبھی بچے اپنے اپنے ماں باپ کے پاس چلے گئے اور ان لوگوں نے میرا شکریہ ادا کیا کہ میری وجہ سے ان کو بھی اپنے بچے واپس مل گئے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا۔ شکریہ۔